سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم۔ آزاد کے اس اسپیشل پوڈ کاسٹ میں جو ڈیزائن کیا ہے ہم نے آپ کے لیے عید کا اسپیشل شو، امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، زبردست طریقے سے اپنی عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے، اور جو بھی جہاں سے بھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، آزاد کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو بڑی عید کی بڑی خوشیاں بہت زیادہ مبارک ہوں۔ آج کے ہمارے عید کے مہمان بنے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب۔ السلام علیکم چوہان صاحب، عید مبارک۔ خیر مبارک، آپ کو بھی عید مبارک، اور آزاد ڈیجیٹل کے جتنے ناظرین ہیں اور 25 کروڑ پاکستانی ہیں، سب کو میری طرف سے عید الاضحیٰ مبارک۔ خیر مبارک۔ اچھا چوہان صاحب، ویسے تو ہم عید گزار رہے ہوتے ہیں، چھوٹی عید کی الگ جو ہے وہ خصوصیات ہوتی ہیں، بڑی عید کی الگ خصوصیات ہوتی ہیں۔ آپ کی روٹین کیسی ہوتی ہے؟ یہ جو عید کا پہلا دن ہوتا ہے یہ کیسے گزرتا ہے، اور پھر باقی ڈیز کیسے آپ جو ہے نا ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ان دنوں میں یہ ہوگا، ان دنوں میں یہ ہوگا؟ دیکھو، جو عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، اس کا ڈیکورم ہی تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے۔ عید الفطر تو آپ صبح اٹھتے سے آپ تقریباً فارغ ہوتے ہیں، بینگ مرد کہہ لو، جو خواتین ہوتی ہیں وہ تو کچن میں گھس جاتی ہیں سر کوکنگ میں، اور بینگ اے پولیٹیشین تو پھر جو ایک روٹین ہماری ہوتی ہے۔ لیکن جو بڑی عید ہوتی ہے نا، اس میں تو بھائی سب سے پہلے تو آپ نے کرنی ہے قربانی کا تو ایک بڑا ہیکٹک قسم کی جو نا پوری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، وہ ہر گھر کے اندر ہوتی ہے تقریباً۔ اور سب سے پہلے تو جناب عید پہ یہی کرنا ہوتا ہے، ہم نے تو پہلے 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں قربانی پہ۔ قربانی اب میری ایک نیچر ہے کہ میں اپنا ہر کام اپنی ذاتی دلچسپی کے ساتھ اپنی سپرویژن میں کرتا ہوں۔ اچھا، ٹھیک ہے نا۔ قربانی بھی میں اپنے جناب بچوں اور اپنے جو ملازمین ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے بالکل ساتھ شامل ہو کے میں اس کو، تو وہ تقریباً کوئی، پھر اس کے بعد بانٹنے کے حوالے سے بھی میں بڑا سینسٹیو ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو 3 حصے جو شریعت نے ہمیں بتائے ہوئے ہیں اس کے مطابق ہی چیزیں ہوں، تو کوئی رہ نہ جائے، نہ رشتہ دار عزیزوں کے حوالے سے، نہ جناب مساکین کے حوالے سے، تو اپنا تھوڑا کم ہو جائے، لیکن ان کو جو ہے نا وہ جو 2 حصے ہیں وہ پورے، اس کو پھر اپنے سر پہ کھڑے ہو کے اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں نا، مسز پہ چھوڑ دیا، اس پہ انہوں نے، ان کو نہیں پتا وہ کیا کر جائے، تو وہ مجھے ایک رہتا ہے کہ یار یہ شرعی طور پہ بھی جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے تھوڑا سا، تو میں پھر سر پہ کھڑے ہو کے کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو 2/3 ہے وہ تو ہر حال میں نکالوں، ٹھیک ہے نا۔ وہ پھر ساری جو نا بانٹنے کا جو نا وہ ایک ہوتا ہے، اس کو میں سپروائز کرتا ہوں خود ذاتی طور پہ، تو یہ کچھ 4-5 بج جاتے ہیں۔ اچھا، 4-5 بج جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پھر اس کے بعد باقی کچھ چیز جو ہے نا باقی کچھ۔ اچھا چوہان صاحب، آپ کوکنگ بہت اچھی کرتے ہیں، ہم نے بھی اکثر آپ کے ہاتھوں کی بڑی اچھی اچھی چیزیں جو ہیں وہ کھائی ہیں، تو بڑی عید پہ کیا بنا کے کھلاتے ہیں، اور کوئی فرمائش ہوتی ہے کہ آج یہ بنا کے کھلائیں؟ کلیجی میں خود بنا کے آیا ہوں اس وقت۔ اچھا، جیسے ہی بکرے ذبح ہوتے ہیں، ایک پرانی روٹین ہے گھروں میں، تقریباً اکثر گھروں میں، کیا تقریباً سارے گھروں میں ہوتی ہے یہ، تو میں سب سے پہلے تو بکروں کی جناب کلیجی اتار لی، اس کے پیسز کر کے کلیجی میں بناتا ہوں۔ ابھی ہو رہی ہوتی ہے جناب قربانی، تو گھنٹے کے اندر جناب کلیجی تیار ہوتی ہے بغیر سمیل کے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ خاتون ہو، آپ کو یار یہ چیزیں تو ہمیں جنا سمجھنی چاہیے، لیکن میں ایک پروفیشنل تقریباً کوک بن چکا ہوں، تو کہہ سکتے ہو ادھا نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، بلکہ پورا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کی پراپر سمیل نکال کے تقریباً جناب آپ کے 15-16 مسالوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، بہترین سی جنا، پھر میں اس پہ پھر میں جو کسائی ہوتا ہے اس کی پوری ٹیم، ان کو بھی کھلاتا ہوں، پھر اپنے بچے بھی، پھر سارے خود بھی جو ہے نا، پہلا کام تو یہ ہوتا ہے۔ اچھا، کلیجی بنتی ہے۔ کلیجی بنانے کے بعد میں خود جو ہے نا پہلے دن تو اپنے آپ کو اوائڈ ہی رکھتا ہوں۔ اچھا، پھر ہوں گھر والے جانا، ہاں ان کی کوکنگ جانے، تو جو بچوں کی جو ہے نا وہ چھوٹے بچے ہیں جو ہے نا، ان کی ضد ہوتی ہے، آدھے ضد کرتے ہیں بریانی، آدھے ضد کرتے ہیں پلاؤ۔ اچھا، چھوٹے میری بچیاں ہیں جو ہے نا، ان کی وہ ضد سٹارٹ ہو جاتی ہے، وہ لڑنا شروع ہو جاتی ہیں جو ہے نا،
کہ ہاں جی ماما یہ تو ماما وہ پہلے اس کیمپ میں لڑائی جو نا کہ یار کرنے کی ہے. مجھے تو بریانی کے لفظ سے چڑھا ہے. اچھا کیوں؟ بس بریانی نہیں, پلاؤ ہونا چاہیے جو ہے نا. میں دیسی آدمی ہوں. یخنی والا پلاؤ؟ پلاؤ جو بھی یخنی والا ہی ہوتا ہے, بڑے گوشت کا بناؤ, چھوٹے کا بناؤ یا مرغی کا بناؤ, تو پھر وہ جانے ان کا کام. ہاں ایک میں کرتا ہوں, اگر شام کو عید کے دن ہی کوئی گھر والوں کا کھانا ہو فیملی کا یا کسی کا, پھر میں کوئی ایک ڈش شام کو خود بناتا ہوں. اچھا. وہ بڑے دیسی اسٹائل کی ہوتی ہے. وہ میں نے اپنی اماں سے, اللہ پاک وہ جنت الفردوس پہ جگہ دے, میں نے ان سے سیکھی ہوئی ہے کہ سارا کچھ اکٹھا ہی سب کچھ اکٹھا ڈال دو. اچھا ٹھیک ہے نا, مسالے مسولے, پیاز, ٹماٹر, لہسن, ادرک, چھوٹا گوشت کے جناب جتنا بھی آپ نے 2-4 کلو جتنے بھی کٹھا بڑے دیچکے میں نا وہ ڈال کے رکھ دیا. اچھا ٹھیک ہے نا جی. دہی بھی ڈال دیا, سارا کچھ ہے نا. وہ پھر ہلکی ہلکی آنچ پہ جو پکتا ہے نا, خود ہی پکتا ہے وہ 2 گھنٹوں 2.5 گھنٹوں کے اندر جو ہے نا وہ ایک آدھ. پھر میں اس صورت میں کہ اگر شام کو پہلے دن ہی کوئی کھانا گھر میں فیملی کا ہے, ٹھیک ہے نا, اگر وہ دوسرے دن ہوگا تو پھر دوسرے دن میں ایک ڈش بنا لیتے ہیں. اچھا چوہان صاحب, آپ وزیر جیل خانہ جات بھی رہے ہیں, تو جو جیلوں کی عید ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ وہاں پہ جو قیدی ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کچھ اسپیشل انتظامات کیے جاتے ہیں؟ اور جب آپ وزیر تھے تو اس وقت وہاں پہ آپ جا کے ان سے ملتے تھے تو آپ پرسنلی کیا فیل کرتے تھے؟ دیکھو جیل ہوتی ہے, چاہے بانی تحریک انصاف کی طرح کی VVIP جیل ہو, ٹھیک ہے نا, چاہے آپ گھر جوائی والی جیل ہو, اچھا ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, چاہے آپ کی جناب جس قسم کی بھی جیل ہو, ہاں جیل ہوتی ہے. آپ اپنوں سے دور ہیں, اپنے گھر سے دور ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر وہاں پر عید پہ جانا ہوتا یہ ہے, حلوہ پکتا ہے. اچھا حلوہ پکتا ہے؟ ہاں حلوہ پکتا ہے اسپیشل جناب. کھانا جانا صبح ناشتہ جانا بڑا اسپیشل ہوتا ہے, دوپہر کا کھانا بھی اسپیشل ہوتا ہے. یہ روایات ہیں اس بر صغیر کی بھی, اور دنیا کے ہر ملک کے اندر فیسٹیولز پہ یہ جیلوں کی روایات ہوتی ہے. اچھا تو بس وہ ان کو فیسلٹی ملتی ہے. باقی جیل ہی, اللہ پاک بچائے, سب کو جیلوں سے دور رکھے. ہاں اللہ پاک جیل سے دور رکھے. تو باقی میں نے اپنے طور پہ عید سے ہٹ کے جو ہے نا کوئی 35-40 سوا سال کی اپنی وزارت کے اندر وہ انقلابی اقدامات کیے ہوئے ہیں کہ جو 76 سالوں میں کوئی مائی کا لال نہیں کر سکا. اور میرا یہ چیلنج ہے پاکستان کے نہیں دنیا کے ہر صحافی, ہر جرنلسٹ, ہر ٹی وی چینل, ہر ولاگر, ہر یوٹیوبر کو کہ وہ اپنا کیمرہ اٹھائے, چاہے جا کے رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک کسی جیل میں چلے جاؤ, کسی جیل میں 28,000 افسر اور ملازم ہیں اور قیدی, لیکن اسپیشلی 28,000 وارڈر سے لے کے IG تک, ان سے جا کے پوچھو فیاض الحسن چوہان نے کیا کیا. اگر انہوں نے پیروں کی طرح چومتے اور چاٹتے ہوئے جناب اور عزت اور احترام کے ساتھ انہوں نے فیاض الحسن چوہان کا نام نہ لیا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اچھا میں نے ایسے اقدامات ان کی تنخواہوں سے لے کے, ان کے پے اسکیل سے لے کے, ان کی عزت و وقار سے لے کے, ان کے احترام سے لے کے, ان کی ڈگنیٹی سے لے کے, ہر کونے خدرہ شعبے میں جو شہباز شریف صاحب 10 سال لگاتار وزیر اعلیٰ رہے وہ نہیں کر سکے. اچھا پچھلے 76 سالوں میں بڑے بڑے وزیر آئے, وزیر اعلیٰ نہیں کر سکے جو میں نے کیا, اللہ پاک کے کرم سے, اللہ پاک کے کرم سے, اللہ پاک کے کرم سے. اچھا زبردست. اچھا چوہان صاحب, چھوٹی عید پہ تو ظاہر ہے آپ کو گھر والے بھی تنگ کرتے ہوں گے, باہر والے بھی تنگ کرتے ہوں گے کہ عیدی دیں. بڑی عید پہ کوئی آپ سے عیدی مانگتا ہے؟ اور اگر مانگتے تو آپ دیتے ہیں؟ عیدی والے صاحب ہی نہیں ہے, میں بڑا اوپن. چھوٹی عید گوشت پکڑا دیتے ہیں عیدی؟ وہ عیدی ہے ہی نہیں, میں تو بچوں کو کوئی عیدی. اچھا بچوں کو بھی نہیں دیتے, تو ضد نہیں کرتے کہ جی ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ گوشت کھاؤ, پائے کھاؤ, پھیپڑے کھاؤ, پیپڑے کھاؤ, کلیجی کھاؤ, ٹھیک ہے, ٹکے بناؤ, قورمے بناؤ, کھاؤ پیو موج کرو. اچھا باربیکیو کرتے ہیں آپ چوہان صاحب؟ مجھے اتنا شوق نہیں ہے, تو گھر والے تو کہتے ہوں گے نا باربیکیو کا مجھے اتنا شوق نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, میں سالن ٹائپ چیز بنانا, کڑی, حلیم, نہاری, پائے, چاروں گوشت ان کی کڑھائی, چاروں گوشت ان کا قورمہ, ٹھیک ہے, پلاؤ, اس طرح کی ڈشیں ہے نا. اچھا آپ کا آلو چنے, اچھا ٹھیک ہے نا, اس کا سالن. اچھا ایک انسان کا ایپٹیٹیوڈ بن جاتا ہے, تھوڑی سی دلچسپی پھر ایپٹیٹیوڈ. جب آپ کا کوکنگ کا ایپٹیٹیوڈ بن جاتا ہے نا, پھر آپ لرننگ بہت ایزیلی کرتے ہیں. میں سارا دن بیٹھ کے جناب انڈیا پاکستان ہمارا ایک ہی جناب سارے کا سارا ریسیپیز ہوتی ہیں. میں یوٹیوب پہ نا
ورسٹائل میری ویورشپ ہوتی ہے. اچھا. میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے بیٹھا ہوں اگر فارغ ہوں تو میں نے کبھی پالیٹکس پہ چلے جانا ہے, کبھی پاکستان کی جناب, کبھی انڈیا کی, ادھر سے اٹھے پاکستان کی جناب آپ کی کوکنگ چینل, انڈیا کے کوکنگ چینل, ٹھیک ہے نا, میں گھومتا پھرتا رہوں گا. کبھی تھوڑا سا اپنی ذہنی منورنجن کے لیے کوئی گانا بجانا جو وہ دیکھ لیا کفلا, تو میں وہ 4-5 میری چیزیں ہیں, اور میرے بچوں کو بھی پتا ہے کیا ہونے سے کوکنگ دیکھ رہا تھا. ابھی اس نے چلے جانا ہے ارناب گوسوامی کو سننے کے لیے, ابھی اس نے جناب میجر گورف آریہ کا ویلاگ سننا ہے. عید کے دن ایسے ناموں کا ذکر نہیں کرتے, نہیں ان کو ان لوگ کے پٹھوں کو دیکھنے کے لیے کہ یہ صرف پاکستان کے خلاف کر کیا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اس کا توڑ نکالنے کے لیے, اس کا جواب دینے کے لیے. مطلب ان کے ٹی وی چینلز کے اوپر میں چلا جاؤں گا تو وہ ایپٹیچیوڈ بن چکا ہے. مجھے کسی کی بھی اگر ویلاگ میں اچھی کوکنگ نظر آ جائے نا کہ یار اس نے اس انداز سے پلاؤ بنایا ہے, اس انداز سے اس نے قورمہ بنایا ہے, اس انداز سے اس نے جناب کڑی بنائی ہے, میں اسی انداز سے پھر میرا شوق ہوتا ہے کہ یار اب میں فوراً کڑی بناؤں, فوراً قورمہ بناؤں اس انداز سے, جس انداز سے. تو بڑی اچھی بات ہے. مطلب اس کی ریزن اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی بیگم پھر بڑی خوش قسمت ہے کہ ان کی جو کچن ہے اس سے جان چھوٹی رہتی ہے. اچھا چوہان صاحب, ٹریولنگ پسند ہے آپ کو؟ ناٹ ایٹ آل. بس پاکستان مجھے کوئی گھومنے پھرنے کا شوق نہیں ہے. اچھا کیوں؟ میں نے اپنی لائف میں جب منسٹر تھا نا, اور پہلی دفعہ ایم پی تھا, اب کی بار چلو جو 4 سال تھے, 4.5 سال, 5 دفعہ ویزا لگ گیا, ٹکٹ آ گیا, اسپانسرشپ آ گئی, آگے بندوبست ہوا ہوا ہے سارا. امریکہ, ہالینڈ, رشیا, برطانیہ اور دبئی. اچھا. میں نے 3 گھنٹوں سے لے کے 24 گھنٹے پہلے میں نے ریفیوز کر دیا, میں نے نہیں جا رہا. کیوں, وجہ کیا جوہان صاحب؟ لوگوں کو تو بڑا ہی شوق ہوتا ہے گھومنے. مجھے پاکستان میں گھومنے کا شوق نہیں ہے. اچھا. ناٹ گلگت بلتستان سکردو, میں مری جانے کا شوق نہیں ہے مجھے. اچھا کیوں؟ مجھے یہ گھومنے پھرنے کا کوئی شوق بس شوق ہی نہیں ہے. شوق ہی نہیں. چلیں اس ٹاپک کو ہم کلوز کرتے ہیں. مہمان بننا پسند ہے یا میزبان؟ یا وہ میزبان بننا پسند ہے. ٹائم ہو, ٹینشن نہ ہو, سوشل پولیٹیکل فائنینشیل کاروباری کو ویلا ہوں, میزبان آئے. کھلانے کا میں شوقین ہوں, اور کھلانے کے حوالے سے میں شرعی حوالے سے میں نے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے ایک واقعہ پڑھا 35 سال پہلے, کہ عبداللہ ابن سلام ایک یہودی راہب تھے مدینہ میں, اور سچے سچے یہودی تھے. انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہوا تھا کہ قریش کے اندر ایک نبی آئے گا آخری. انہیں بڑی طلب تھی کہ میری زندگی میں آئے اور میں اس پہ ایمان لے کر آؤں. تو عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں جب پہلی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ سے پہلے, ہجرت مکہ سے پہلے جناب وہ وہاں آئے نا تبلیغ کے لیے, انہیں پتہ چل گیا کہ وہ نبی آئے ہوئے ہیں جنہوں نے کلیم کیا ہوا ہے. تو ان کو بےتابی کے عالم میں یہ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے. ابھی ہجرت ہی کی تھی مکہ سے. تو جو پہلے الفاظ اور فکرے سنے نا حضرت عبداللہ ابن سلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے, وہ یہ تھے کہ آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہے تھے کہ اے لوگوں نماز پڑھو اور کھانا کھلاؤ, لوگوں کو کھلاؤ. یہ نہیں کہا مساکین کو کھلاؤ, یہ نہیں کہا غریبوں کو کھلاؤ, یہ کہا لوگوں کو کھلاؤ. میں نے جب یہ سنا میں نے اس میں سے نکتہ نکالا. اور تیسری چیز ایک اور بھی تھی کہ ظلم نہ کرو. 3 چیزیں حضرت عبداللہ ابن سلام کا یہ ہسٹری کے اندر سنہرے حروف کے اندر فکرے موجود ہیں کہ جب آپ نے یہ 3 فکرے سنے تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. یہ پورا ایک ہسٹری کا نا واقعہ ہے. اس واقعے میں سے جو میں نے کنکلوژن نکالا کہ یار چلو نماز اسی 5 وقت نہیں پڑھ سکتے, تو ان 3 میں سے 2 چیزیں تو میں نے پکڑ لی کہ ظلم مت کرو اور کھانا کھلاؤ. کھانا کھلاؤ, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کھانا کھلانے کے حوالے سے تسی دیگ پکا کے, تسی 200 بندہ بلا کے, آپ نے مجمع لگا کے, آپ نے فلاں کر کے, اس طرح نہیں. آپ ایک کو کھلاؤ,
آپ دو کو کھلاؤ, آپ اپنے ڈرائیور کو کھلاؤ, آپ اپنے ملازم کو بٹھا کے ساتھ کھلاؤ, اپنے دوست کو, اپنی بہن کو, اپنے بھائی کو, اپنے رشتے دار کو. ویڈیو نہ بناؤ. اتنی پیڑی آ چکی ہے یعنی اس پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے نا, ویڈیوز اور پکچرز, ویڈیو نہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو کھانا کھلاؤ. تو مجھے کھلانے کا شوق ہے, میزبانی کا شوق ہے مجھے. ہاں, یہ تو پتہ بھی چلتا ہے کیونکہ ہم نے کافی دفعہ آپ کی اچھی اچھی ڈشز جو ہیں وہ ٹرائی کی ہیں. اچھا, جاتے جاتے اس عید کے حوالے سے, چونکہ یہ عید تھوڑی سی ڈفرینٹ بھی ہے, ایک تو ہمارے پاس خوشی یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ جو ساری سچویشن میں ہماری پاکستان کی فورسز جس طرح سے پیش رہیں, جس طرح سے بھرپور طریقے سے ان کو جواب دیا گیا, لیکن ساتھ ہی تھوڑا سے ہم غمگین بھی ہیں کیونکہ ہمارے شہداء ہیں, ہمارے بچے ہیں جو شہید کیے, بھارتی جارحیت کا شکار ہوئے. تو جاتے جاتے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستانیوں کو, ضرور دیجیے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور میری ایک پڑھی لکھی میرا ایک ویو ہے کہ جب دنیا کے اندر مسلمانوں کی جو نظام سیاست ہے وہ خلافت ہے, وہ ختم ہو گئی 1917 اور 1920 کے اندر, تو اجتہاد کے طور پر اس وقت ہر مسلمان ریاست جو ہے نا وہ ایک خلافت کا درجہ رکھتی ہے. بالکل. پاکستان ہمارے لیے ایک شرعی طور پر ایک ریاست ہے, ایک خلافت کا درجہ رکھتا ہے. اگر ہم بینگ اے مسلم اپنی ریاست کا تحفظ نہیں کر سکتے, اس سے پیار نہیں کر سکتے, تو ہم غیر شرعی حرکت کریں گے. تو اس وجہ سے ریاست سے پیار کریں, اور ریاست کے احترام میں اور ریاست کے پیار میں اپنا تن من دھن لگائیں. اور ابھی یہ جو واقعہ سارا ہوا, عید سے پہلے شہید ہوئے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف سے لے کے اور بہت سے شہداء, پھر خزدار کے جو بچیاں شہید ہوئے, ان ساروں کو اللہ پاک جنت الفردوس پہ جگہ دے, ان کے والدین کو اور ان کے عزیز و اقارب کو, اور ان سب کو جناب اللہ پاک صبر دے. بالکل. اور انشاءاللہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا عید کا یہ اسپیشل پوڈ کاسٹ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا. آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے, اپنا خیال رکھیے. ایک مرتبہ پھر ہماری جانب سے آپ کو عید مبارک. اللہ حافظ.